السلام علیکم دوستو، زراعت ٹی وی سے فرحان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، پاکستان میں آبادی کا پھیلاؤ اور غذائی قلت انتہائی ایک اہم ایشو ہے۔ اس تناظر میں یہاں دالوں کی کاشت کو فروغ دینا انتہائی ناگزیر ہے۔ دوستو، دالوں میں ویجیٹیبل پروٹین کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس میں پروٹین کی جو مقدار ہے وہ 20 سے 25% موجود ہوتی ہے۔ پاکستان میں زیر کاشت جو رقبہ ہے اس میں تقریباً 5% جو ہیں وہ دالیں کاشت ہوتی ہیں۔ دالوں کا استعمال بہت زیادہ وسیع ہے، جس میں بچوں کی خوراک سے لے کر ہر عمر اور ہر طبقہ کے لوگوں کی خوراک اس میں شامل ہے۔ دوستو، مونگی بھی ایک دال کی اہم فصل ہے۔ یہ خشک آب و ہوا میں اس کو کاشت کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں جو مونگی کی کاشت ہوتی ہے عموماً جنوبی پنجاب اور سندھ میں کی جاتی ہے، اور جو ٹوٹل کاشت ہے اس کا تقریباً کوئی 88% جو شیئر ہے وہ پنجاب سے آتا ہے۔ دوستو، اس کو خریف سیزن میں بھی کاشت کیا جاتا ہے، اور اس کو اب بہاریہ سیزن میں بھی کاشت کیا جا رہا ہے۔ اس کو انٹر کراپنگ بھی کر رہے ہیں اور اس کو اکیلا بھی کاشت کیا جا رہا ہے۔ اگر اس کو بہاریہ موسم میں کاشت کرنا ہو تو وسط مارچ میں اس کو کاشت کیا جاتا ہے، جبکہ اس کو خریف میں کاشت کرنا ہو تو پھر یہ جولائی کے بعد کاشت کی جاتی ہے۔ جولائی میں اس کی کاشت شروع ہو جاتی ہے۔ دوستو، اس کے لیے زمین جب تیار کرنی ہو تو سب سے پہلے اس کے لیے زمین کی سلیکشن کی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے جو موزوں ترین زمین ہے وہ زرخیز اور میرا زمین جو ہے وہ بہتر رہتی ہے، جس کا نکاس اچھا ہو، زرخیز ہو۔ لیکن ہلکی ریتلی یا بھاری میرا زمین بھی وہ بھی ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی اس کو ہم کاشت کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس کی زمین کی جب تیاری کرنی ہے تو 2 سے 3 مرتبہ اچھے طریقے سے ہل چلانا ہے، اس کو سہاگا دینا ہے، زمین کو برابر کرنا ہے۔ برابر اس لیے بھی کرنا ہے کہ جب پانی لگے تو یکساں طور پر لگے اور سارے کھیت میں ایک ہی دفعہ پانی لگ سکے، تاکہ فصل بھی ایک ہی وقت میں تیار ہو۔ دوستو، اس کے لیے جو بیج ہے شرح بیج وہ 10 کلو گرام فی ایکڑ ہے، لیکن بیج کاشت کرنے سے پہلے اس کی سیڈ ڈریسنگ وہ سیڈ ڈریسنگ ضروری ہوتی ہے۔ اس کے لیے اس کو 2 گرام ٹیرانل فی کلو بیج لگایا جاتا ہے، کیونکہ اس کے ٹیرانل کے استعمال سے یہ ہوگا کہ اس کا اگاؤ بھی بہت زیادہ ہوگا اور ابتدا ہی سے جو فصل ہے وہ بیماریوں سے پاک ہوگی۔ دوستو، عموماً اس کو نائٹروجن فکسیشن بہتر کرنے کے لیے اور اس میں اس کی بڑھوتری کے لیے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جراثیمی ٹیکا، جس کو مطلب ریزو بیکٹیریا کا ایک وہ ملتا ہے، مٹیریل ملتا ہے، کلچر ملتا ہے، وہ اس پہ ڈالا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی 1 پاؤ پانی لیں، اس میں 50 گرام چینی یا گڑ کا شیرہ بنا کے 10 کلو گرام بیج پہ اس پانی کو اچھے طریقے سے ڈال کے پھر وہ جو ریزو بیکٹیریم کا جو کلچر ہوگا یا وہ جو ٹیکا ہوگا وہ آپ ڈال دیں گے، تو اس سے یہ ہوگا کہ اگاؤ بھی اچھا ہوگا اور نائٹروجن فکسیشن اس میں بہتر طریقے سے ہوگی۔ نائٹروجن فکسیشن سے مراد یہ ہے کہ جو فضا میں نائٹروجن موجود ہے اس کو یہ قابل استعمال نائٹروجن میں اس کو کنورٹ کر دے گا، بدل دے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ فصل کو زیادہ کھانے دینے کی ضرورت نہیں ہوگی اور فصل جو ہے اس کی بڑھوتری بھی بہت بہتر ہوگی۔ دوستو، اس کی عموماً جو اقسام کاشت کی جاتی ہیں اس میں ازری ہے، MN ہے اور پری مونگ وغیرہ اس کو کاشت کیا جاتا ہے۔ کاشت عام طور پہ وتر میں کرنی چاہیے تاکہ اگاؤ اچھا ہو، اور اس کو کاشت کرنے کے لیے عموماً آٹومیٹک ڈرل یا جو سنگل رو کاٹن ڈرل ہے وہ اس سے اس کو کاشت کیا جاتا ہے، یا اس کو کیرا کرا کے بھی لینوں میں کیرا کرا کے بھی اس کو کاشت کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، اس کی جو قطاروں کا فاصلہ ہے وہ باہمی فاصلہ 1 فٹ ہونا چاہیے، اور پودے سے پودے کا جو فاصلہ ہے اس کو 3 سے 4 انچ رکھتے ہیں۔ اس کو یہ جو مونگی کی فصل ہے، کیونکہ یہ اس کی جڑیں قدرتی طور پہ نائٹروجن کو فکس کرتی ہیں تو اس کو زیادہ کھادوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عام طور پر 1 بیگ DAP اس کو کافی رہتا ہے۔ جب آپ بوقت کاشت اس کو 1 بیگ DAP ڈال دیں، اگر ضرورت پڑے تو جب فصل پھولوں پہ ہو تو اس وقت اس کو 1 بیگ سلفون کا بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ اسے زیادہ پانی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، عموماً 2 پانی یا کبھی کبھار مطلب موسم کی صورتحال، زمین کی صورتحال دیکھتے ہوئے 3 پانی بھی لگ جاتے ہیں، ورنہ 2 پانی عموماً اس کو بہت کافی ہوتے ہیں۔ بارشیں وغیرہ ہو رہی ہوں تو پھر ظاہر ان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، اس کو پہلا جب پانی لگانا ہے تو اس کی کاشت کے 20-25 دن بعد اس کو پہلا پانی لگایا جاتا ہے۔ دوسرا پانی اس کو اس وقت لگتا ہے جب اس کو فلاورنگ ہو رہی ہوتی ہے، جب اس پہ پھول آ رہے ہوتے ہیں، اور اگر ضرورت پڑے تو جب پھلیاں بن رہی ہوں تو 1 پانی اس وقت بھی لگا دیں۔
दोस्तों इस पे मूंगी की जो फसल है इस पे ज़्यादा बीमारियां इस पे ज़्यादा आती हैं, और इस पे जो नुकसानदेह कीड़े हैं वो इतने ज़्यादा नहीं आते। ताहम इस पे सफ़ेद मक्खी, सब्ज़ तेला या जो सुस्त तेला है ये आते हैं, और इनको कंट्रोल भी करना चाहिए। इसी तरह इस पे हेरी कैटरपिलर का भी मसला आता है, जिसको बालदार सुंडी भी कहते हैं। तो इनका अगर हमला हो तो इनको कंट्रोल करना चाहिए। इस पे जो ज़्यादा बीमारियां आती हैं, आम तौर पे इस पे जो ज़्यादा उसको सवेरिटी में देखा गया है वो येलो मोज़ेक वायरस आता है, जो इसको मतलब ज़्यादा नुकसान देता है। उसके बाद इसके पे सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट्स का भी इशू आता है, ये एक फंगल डिजीज़ है, फंगस की वजह से होता है। इसी तरह इसमें मुंह सड़ी यानी कि एंथ्रेक्नोज का भी मसला आता है। दोस्तों ये इसकी एक छोटी सी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का एक खुलासा था, और इसमें जब 80% इसकी फलियां पक चुकी हों तो इसको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। हार्वेस्ट करने के बाद इसको 4-5 दिन फील्ड में रखा रहने दें। उसके बाद इसकी थ्रेशिंग करें। थ्रेशिंग करने के बाद इसको आप कुछ देर धूप में कुछ दिन रख के इसको इस बाद में जो है ना इसको स्टोर भी किया जा सकता है और इसको आगे इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों उम्मीद है आज का ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा। अपनी आरा से हमें आगाह कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।